میرے پاس ایک عامل آیا کالے جادو کا، بہت بہت لاجواب آدمی تھا اور واقعی اپنے فن میں فنکار تھا، فن کو جانتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جادو کا وار کس وقت زیادہ تیز ہوتا ہے؟ کہہ رہا آپ جانتے تو ہیں۔ میں کہنے میں سیکھ رہا ہوں، بتاؤ۔ کہنے لگا جب مریخ اور زحل آپس میں ملے، زحل سات ہے، سیارہ ہے، ستارہ ہے، کواکب ہیں، کوکب ہے، قرآن نے ان کو بیان کیا ہے، اور ہمارے اکابر کی زندگی میں ان سیاروں اور ستاروں کا لحاظ کرنا ثابت ہے۔ اگر کسی کا علم کمزور ہے تو اکابر کی زندگی کو پڑھ لے۔ بعض اوقات اپنا علم کمزور ہوتا ہے، اپنا علم کمزور ہوتا ہے اور ایسے منہ شگافیاں کرتا ہے بیچارہ۔ ہمارے اکابر کی کتابوں میں نے اکابر کے نقش، عملیات، وظائف، تعویذات اب تک ان کی کتابوں کے 1,33,000 جمع کر لیے ہیں، اتنے ہیں میرے پاس۔ اکابر کی زندگی کو، بڑوں کی زندگی کو پڑھتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں کہ حکیم طارق یہ وظیفہ کہاں سے لے آیا؟ اس لیے میں نے اکابر پر اعتماد، فیس بک اور واٹس ایپ پر ایک میرا پیج ہے، میرے ہر وظیفے کی سند، میرے ہر وظیفے کی پوری حیثیت اور اس کا حوالہ اس میں موجود ہے۔ میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں، کھڑتا بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ اثر کہا جب مریخ اور زحل آپس میں ملے، اور میں نے کہا اس کا توڑ، کہا آپ جانتے ہیں، آپ بتا دیں۔ میں نے کہا اس کا توڑ جو ہے وہ سات جب کمر کی سات شروع ہوتی ہے، کمر کی، اور وہ ہر مہینے آتی ہے، ڈیٹوں کے اعتبار سے اور اوقات کے اعتبار سے، راتوں کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے، لمبی تشریح ہے۔ سات کمر، کمر کسے کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں۔ والشمس والقمر، شمس سورج کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں، اور چاند کی روشنی ہمیشہ گرم ہوتی ہے، ٹھنڈی، اور سورج کی گرم ہوتی ہے۔ سات قمر سات ہوتی ہے، سعادت مند سات ہوتی ہے۔ وہ قمر کی سات جب لگتی ہے تو اس وقت پھر جو مرادیں مانگو قبول ہوتی ہیں، اور جادو کا توڑ ہوتا ہے، بندشوں کا توڑ ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ جو سات ہے 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک اس میں قمر رہتی ہے۔ بڑی باریک بات ہے، بڑی خاص بات ہے، اور یہ ساتیں کوئی نہیں بتاتا۔ جو کامیاب عامل ہوگا وہ کہے گا میں ساتیں نہیں بتاؤں گا، ہاں تیرا کام میں کر دوں گا، اتنے پیسے لوں گا، اتنے لوں گا، ساتیں نہیں بتائے گا۔ اور ساتوں کا ایک علم ہے، پورا علم ہے، ابجد کا علم ہے، ابجد، عوض، خطی، کلمن، کورشت، سخزہ، زازغہ، علم ہے۔ الف با جیم دال، ابجد، الف کا 1، بے کا 2، جیم کا، ابجد علم ہے۔ حروف تہجی کا علم ہے، یہ علوم ہے۔
میں اس کا طالب علم رہا ہوں، میں نے تھوڑی سی پڑھی ہیں، یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ اب زحل اور مشتری، زحل اور مریخ بھول گیا، جس کو میں نے پچھلے درس میں ساڑھستی کہا تھا، اسے ساڑھستی بھی کہتے ہیں، ساڑھستی بھی کہتے ہیں۔ ہر چیز سڑ جاتی ہے، اس لیے ہندی کا جو مہینہ ہے نا ہاڑ، اس کو پرانے دور میں ساڑ کہا جاتا تھا، سبزہ سڑ جاتا ہے، اتنی گرمی آتی ہے۔ جیٹھ، ہاں ابھی کون سا مہینہ ہے؟ ابھی ساون ہے، ساون ہے، ہم ہاڑ سے نکل گئے ہیں، ساون کی طرف آ گئے۔ ان مہینوں کو بھی سمجھیں۔ برے صغیر میں رہتے ہوئے اگر موسم کو سمجھنا ہے، ذمہ دار ہمیشہ وہ ہندی مہینوں سے اپنی فصلوں کا نظام رکھے گا، یاد رکھیے گا، اور موسم کا پتہ چلے گا تو یہ ان مہینوں سے چلے گا۔ تو وہ ساڑ کہتے ہیں، ساڑ، ہاڑ میں ہر چیز سڑ جاتی ہے، ساڑ کہتے ہیں۔ اور یہ جو ساڑ ہے نا، ساڑ ستی، ستی، ستی کسے کہتے ہیں؟ ہندوؤں میں ایک رسم ہے، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، ساڑھ ستی کی۔ میں سات کمر کو بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سمجھیے گا۔ سات کمر آج آپ کو دے رہا ہوں، اور پھر کہہ رہا ہوں، جو ساتوں کو جاننے والا ہے وہ سات نہیں دے گا کبھی، یہ اس کا گر ہے۔ استاد کے پاس گر ہوتے ہیں نا، استاد اپنے گر اپنی مٹھی میں رکھتا ہے، بڑے بڑے سال محنت کرنے کے بعد بھی استاد گر نہیں دیتا۔ تسبیح خانے کا ممبر سب کو گر دے رہا ہے، کیوں؟ امانتیں ہیں میرے پاس، یہ میرے کفن میں میرے ساتھ نہ جائیں، میرے کملی والے کی امتیوں تک پہنچ جائیں، امانتیں ہیں۔ یہ جو ستی ہے نا، ستی ہندو میں اب بھی، پر اب یہ رسم ختم ہو گئی ہے، کہ جب شوہر جوانی میں فوت ہو جاتا تھا تو بیوی کو حق نہیں ہے جینے کا، تو بیوی بھی شوہر کے ساتھ جل جاتی تھی، اس کو زندہ جلا دیتے تھے۔ تو ستی ایک ساڑ ہے، ایک ستی ہے، وہاں بھی آگ ہے اور ستی میں بھی آگ ہے، اور اس لیے آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، رزق ہو، روٹی ہو، کپڑا ہو، گھر ہو، زندگی ہو، ہڈیاں ہو، گوشت ہو، لوہا ہو، پتھر ہو، زندگی میں کوئی چیز ہے، آگ سب چیز کو جلا دیتی ہے۔ نصیب اور مقدر ہو، کوئی چیز ہو، آگ جلا کے رکھ دیتی ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے یہ جو زحل اور مریخ ہے، یہ جب آپس میں ملتے ہیں، ان ساتوں میں بڑے بڑے لوگ انتظار میں رہتے ہیں جو اس علم کو جاننے والے ہیں۔ اور سات قمر کی سعادت مند سات ہوتی ہے، گھڑی ہوتی ہے، اس کا بھی انتظار کرتے ہیں، لیکن زحل اور مریخ کا انتظار زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس میں جو کسی کی بربادی کے لیے کر دیا جائے، بس پھر
وہ پھر 7.5 سال 7 سال تک چلتا ہے، پھر بڑھتا ہے تو 17.5 سال تک چلتا ہے 17، پھر بڑھتا ہے تو 27 سال تک چلتا ہے، پھر بڑھتا ہے تو 37 سال 37.5 سال تک چلتا ہے، پھر بڑھتا ہے تو 47 سال اور 57 سال، اور پھر کوئی ظالم کوئی دشمن بیٹھا اور وہ مریخ اور زحل کی ساعتوں کی طاق میں بیٹھا ہے، ہاتھ لگائے بیٹھا ہے، ہاتھ لگائے بیٹھا ہے، اور اسے میرے ساتھ حسد ہے، میں نے اسے چھیڑا نہیں، میں نے اسے تنگ نہیں کیا، پر میری خوشحالی سے وہ حسد کھاتا ہے، میرے لباس سے، میری سواری سے، میری عزت سے، میرے وقار سے، میری شان و شوکت سے وہ حسد کھاتا ہے، جھکتا ہے۔ کہنے لگا خیال کرنا ہر جھکنے والا دشمن نہیں دوست نہیں ہوتا، شاید اپنا سانپ بھی ہمیشہ جھک کے ڈستا ہے، سانپ بھی ہمیشہ جب جھک ڈستا ہے تو جھک کے ڈستا ہے۔ کون سا بندہ ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنی حفاظت کا خیال کرنا ہوگا، ہمیں اپنے روحانی SOPs، روحانی حفاظتی اقدامات کو نظر رکھنی ہوگی۔ کیوں؟ یہ وبائی بیماری بیمار کر دے گی، یا بیمار کرنے کے بعد موت آ جائے گی اللہ کے امر سے، لیکن یہ روحانی جو روگ ہے یہ نسلوں تک چلے گا، یاد رکھنا، اور یہ روحانی نشانہ نسلوں کو نشانہ بناتا ہے اور نسلوں کو ویران کر دیتا ہے اور نسلوں کو بے آباد کر دیتا ہے اور نسلوں سے راحتیں، نعمتیں، رزق، وسعتیں، عافیت